العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أعني رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين صلاة كثيرة باقية نامية متوالية متكاثرة واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات محمد عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مدت مدیدہ اور سال ہے گزشتہ سے یہ پروگرام اور مجلس اعزاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اسی مناسبت سے آپ حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے بہت جلدی اپنی معروضات آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ سے دو چار چیزیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں بیان کی جائے، اور پھر آپ کے شہزادے، آپ کے نواسے اور آپ کے دوش کے سوار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا مسلسل آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں اور ہم گزشتہ اشرا اسی پر پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو وہ جس چیز کو بھیج رہا ہے اور جس چیز کے ساتھ بھیج رہا ہے اس میں بھی محدودیت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ لامحدود ہے ویسے ہی اس کے یہ بندے ہماری سمجھ اور سوچ سے پرے ہیں اور بالا تر ہیں۔ ان کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ یہ ہماری فکر میں آ سکیں، یہ ہماری افکار میں سما سکیں، یہ ہماری عقل کے احاطے میں آ سکیں، اس لیے کہ اللہ نے عقل کو بعد میں پیدا کیا ہے، ان کو عقل سے پہلے خلق کیا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ فرما دیں محترم۔ بہت جلدی آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چند جملات کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کب رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سی ساعت تھی، وہ کون سی گھڑیاں تھی اور وہ کون سے لمحات تھے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ عزیزان محترم، وہ وقت تھا کہ جب سرزمین مکہ کا نگر اقبال بلندی پر تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس خطے کی قدر کرنے کے لیے ابھر رہا تھا کہ جس کا گوشہ گوشہ ہمتن نور بننے والا تھا، زمین نے آغوش تمنا پھیلا دی تھی، ستارے مجسم چشم شوق بنے ہوئے تھے، ملائے اعلیٰ کے مسافر سفر تہنیت مبارکبادی پر کمر بستہ تھے۔ عین اس وقت جب کہ ظلمت شرک کا رنگ اڑ رہا تھا، حق کا بول بالا ہو رہا تھا، باطل کا منہ کالا ہو رہا تھا اور پوری کائنات میں بس ایک آواز گونج رہی تھی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رحمت کی زمین تھی، رحمت کا آسمان تھا، اہل عالم رحمت رحمت پکار رہے تھے، اس لیے کہ رحمت للعالمین تشریف لا رہے تھے۔
اللہ نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا، فرش زمین پر بھیجا، اس وقت جب پوری کائنات میں فساد پھیلا ہوا تھا، فتنہ برپا تھا، اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پوری کائنات سے جو ہے وہ لوگ جو ایماندار تھے ان کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی تھی، اور جو سر سجود ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے تھے پروردگار عالم بھیج دے اس کو جس کے آنے کی خبر آدم نے بھی دی ہے، نوح نے بھی دی ہے، ابراہیم نے بھی دی ہے، 1,24,000 نبیوں نے جس کے آنے کی خبر دی ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی کو فرش زمین پر بھیجا تو جیسے سارے نبیوں کو معجزہ دے کر بھیجا، اپنے نبی کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا ہے بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، ایک ہے معجزہ دے کر بھیجنا اور ایک ہے معجزہ بنا کر بھیجنا۔ جی ہاں، ہم عرض کر چکے ہیں مجلس اعزا میں، عشرہ اولیٰ میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت امیر کائنات نے فرمایا تھا کانا یشہد کل عضو منہ علی معجزۃ، پیغمبر اکرم کے بدن کا ہر حصہ معجزہ تھا۔ ظاہر ہے اب معجزات والی بات ہونے والی ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ ہے، سرتاپا معجزہ ہے، مجسم معجزہ ہے، اعجاز کا پیکر ہے۔ یہاں پر وہ معجزے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ نے کسی اور کو ودیعت نہیں کیے۔ ایک صلوات اور پڑھیں تاکہ مزید آتے۔ تو کیا بنایا اللہ نے؟ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ دوسری منزل کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات والا صفات کو سمجھنے کے لیے اس عظیم الشان ذات کو بھی سمجھیے کون سی ذات ہے۔ ہم نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے، حضور سرور کائنات کا ہاتھ معجزہ، ہاتھ معجزہ نہ ہو تو اس کے اشارے سے پھر سورج نہ پلٹے، ہاتھ معجزہ نہ ہو تو اس کے اشارے سے پھر چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو۔ حضور سرور پاک کے قدم مبارک معجزہ، اگر قدم مبارک معجزہ نہ ہو تو پانی کے اندر خوشبو پیدا نہ ہو، پانی کے اندر لطافت پیدا نہ ہو، پانی کا مزاج نہ بدلے، زمین کی کثافت دور نہ ہو۔ حضور سرور کائنات کا سینہ معجزہ ہے، سینے میں ہوتا ہے دل، دل کے اندر سب کے ہوتا ہے نقطہ۔ حضور سرور کائنات کے یہاں اسم کا نقطہ نہیں، گناہ کا نقطہ نہیں، نور کا نقطہ ہے۔ جس کی پوری ذات نور ہو اس کے دل کے اندر نقطہ سیاہ نہیں پایا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے، حضور سرور کائنات کا لب معجزہ، دہن معجزہ، وہی دہن اقدر جس کے آپ فرماتے تھے حسن منی حسن منی وانا من ہو، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، فاطمہ تو بزت منی، علی منی وانا من ہو۔ یہ پیغمبر جتنی جلدی میں آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو پیغمبر فرماتے جاتے ہیں پیغمبر کا دہن معجزہ، پیغمبر کی زبان معجزہ، پیغمبر کے دندان مبارک معجزہ، پیغمبر کا دماغ معجزہ۔ ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے پیغمبر کا دماغ معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہے اسے ہذیان نہیں ہوتا ہے۔ جو معجزہ ہو اس کو ہذیان نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے اور ہمارے بدن کی فاضل جو ترشحات ہوتی ہیں، آپ کے اور ہمارے بدن سے نکلنے والی وہ چیز جس کو ہم بساط بھی کہتے ہیں، لعاب بھی کہتے ہیں، تھوک بھی کہتے ہیں، آپ اور ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ مثال بھی مشہور ہے کہ ہم تھوک کر چاٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اپنا تھوک بھی کوئی چاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، جس کا لعاب معجزہ ہو، جس کا لعاب معجزہ ہو، اس کی ذات میں کیا جوہر موجود ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر صرف لعاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان ہو، اگر صرف حضور کے معجزات بیان ہو تو کئی گھنٹے مجھ جیسے کم علم ناچیز طالب علم کو چاہیے بیان کرنے کے لیے صرف حضور کے لعاب کے ایک معجزہ آپ سماعت فرماتے چلیے۔ جناب ام البنین کے دادا جناب حزام حضور سرور کائنات کے خدمت بابرکت میں مشرف ہوئے، اور مشرف ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی علالت ہے، مرض ہے، بیماری ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی بیماری ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ایک لمحہ رکو۔ آپ نے زمین کے اوپر تھوکا، اپنے دہنے اقدس سے لعاب نکالا، زمین پر ڈالا اور فرمایا اس مٹی کو لے جاؤ۔ عقیدت مند تھا، یہ نہیں پوچھا حضور آپ لعاب دے رہے ہیں، حضور آپ
وہ مٹی دے رہے ہیں کہ جس پر لعاب تھا، لے گئے اور لے جا کر استعمال کیا تو عزیزان محترم ٹھیک ہو گئے. تو یہ بات زمین کے اندر تاثیر کہاں سے آئی، یہ قدرت کہاں سے آئی، اتنی نفاست زمین کے اندر کہاں سے آ گئی کہ وہ شفا دینے لگی. اور جو چیز شفا دیتی ہے اس کے ساتھ دوسرا لفظ اضافہ کیجئے تو کچھ اور بنتا ہے. مثلا پانی شفا دے تو آب شفا بنتا ہے، خاک شفا دے تو خاک شفا بنتا ہے. عزیزان محترم، تو جس زمین پر پیغمبر اکرم کا تھوک گر جائے، لعاب گر جائے، جب وہ خاک شفا بن جاتی ہے تو جس زمین کربلا میں پیغمبر کا لہو ملا ہوا ہے، جس زمین میں پیغمبر کا لہو ملا ہوا ہے، پھر بھلا وہ خاک شفا نہیں ہوگی؟ خاک شفا اسی کو ہونا چاہیے. اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھیے. پیغمبر کے ناخن معجزہ، پیغمبر کا بال معجزہ. کیا ہے پیغمبر کا بال معجزہ؟ جب پیغمبر کا بال معجزہ تو ان کی آل کا کیا شرف ہوگا، ان کی آل کا کیا شرف ہوگا. اتنے معجزات رکھنے والے جن کے زانو اقدس سے لے کر پائے مبارک سے لے کر سر تک معجزہ ہی معجزہ ہوگا. معجزے والے ہاتھوں سے اٹھا کر، معجزے والے دوش پر بٹھا کر زبان معجز نما سے فرماتے تھے. کبھی علی کے بارے میں، کبھی حسن کے بارے میں، کبھی حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. منیت کا مطلب کیا ہے؟ منیت جو ہوتی ہے یعنی جو خاصیت ان کے اندر وہ خاصیت ان کے اندر، جو شرف ان کے اندر وہ شرف ان کے اندر، جو چیز بھی ان کے اندر موجود ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. یہ منیت کی خاصیت ہے. آئیے منیت کی طرف چلتے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام، منیت ہے نا، حضور سرور کائنات سراپا معجزہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے کوئی اقتدار دیا، کوئی اختیار دیا، کوئی چیز ہے ان کے پاس، قدرت ہے ان کے پاس. کیا ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ جو امام امت کے پاس موجود تھی، جو جناب رسالت مات کے پاس موجود تھی؟ ہاں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ آئیے یہاں سے آپ سماعت فرمائیے کہ امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا، اللہ نے مجھے یہ اختیار، اللہ نے مجھے اختیار کیا ہے، اللہ نے مجھے معین فرمایا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے. کس چیز کے لیے؟ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے معجزات کے لیے. اللہ نے اپنے کن کی جو طاقت تھی وہ ہمارے اختیار میں دی ہے. کیسے؟ آپ بیان فرماتے ہیں میں چاہوں تو مشرق کو مغرب پر پلٹ دوں. بھائی اس سے پہلے سارے معجزات دیکھ چکے، سورج کی تنابوں کو کھینچنے سے لے کر کے چاند کے شق ہونے تک کے معجزات دیکھ چکے. آپ فرما رہے ہیں بعید نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو. ہم نے اس سے پہلے والی مجلس میں عرض کیا ہے امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو. اب وہی امام کہ جس کے کھڑے رہنے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس کی جنگ اور صلح میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں چاہوں تو مشرق کو مغرب پر پلٹ دوں اور مغرب کو مشرق پر لے کر آ جاؤں. اللہ نے مجھے اختیار دیا. مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص مسکرایا اور جیسے ہی مسکرایا تو اب حضرت نے اس کی طرف دیکھا. اب کیا ہے؟ یہ ہے کمر امامت. اور کمر امامت کو یہ بات ناگوار گزری اور صفحۂ ولایت پر سرخی جلالت نمودار ہوئی. اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، کیا تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا فرمایا؟ عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے. اور عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام کا صرف جملہ نہیں تھا بلکہ اختیار کل لے لیا ہے. امام حسن علیہ السلام نے سارے کا سارا اختیار لے لیا، اختیار کل نے کروٹ لی. امام حسن علیہ السلام کا جملہ تمام ہوا اور جیسے جملہ تمام ہوا اب اس بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے اندر چینجنگ بدلاؤ اور جو تبدیلی و تغیر تھا اس کو محسوس کیا. سر کے اوپر سے جو اس کے چہرے کے اوپر علامتیں تھی وہ زائل ہوئی، اندرون کی علامتیں زائل ہوئی اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا. لیکن امام نے ایک بات کہی اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی عورت عورتوں میں رہے تو اچھا ہوتا ہے، مردوں میں آ جائے تو برا ہوتا ہے. اب چاہے عورت کسی امتی کی ہو، صلوات ہے فرما دے محمد والے
آپ نے امام حسن علیہ السلام کی صلح سنی ہے، جنگ سنیں گے امام حسن علیہ السلام کی. کئی موقع ہیں جن پر امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی ہے. ان میں سے ایک معجزہ حضرات کی خدمت میں، امیر کائنات ہر جگہ پر حضرت امام حسن علیہ السلام کو میمنہ کی طرف رکھتے تھے اور میمنہ کا سردار بنا دیتے تھے. ایک جنگ ہوئی جہاں پہ بات ختم ہوئی. کون سی جنگ؟ وہی جنگ کی جو اونٹ کے نام سے منسوب ہے، جنگ جمل. آغاز جنگ جمل ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ستارہ شب جو ہے وہ شب کی اوٹ میں جا رہا تھا، پردہ شب میں جا رہا تھا اور سپیدہ صبح نمودار ہوا چاہتا تھا. علی علیہ السلام مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز تمام کی اور اس کے بعد اشارہ فرمایا کہ میرے راہبار کو تیار کیا جائے، رسالت مآب کے دلدل کو تیار کیا جائے. دلدل تیار ہوا. امیر کائنات مصلی سے اٹھ کر میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے. آپ کے ہمراہ میں جناب عقیل کی اولاد بھی ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کی اولاد بھی ہیں اور دوسرے افراد بھی موجود ہیں. اور جب میدان میں آ رہے ہیں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قمر امامت ہو اور ساتھ میں ستارے جھلنے لا رہے ہیں. قمر امامت ہے، قمر ہو ساتھ میں ستارے ہو. ہم تو ویسے بھی صحابیوں کو ستارے مانتے ہیں اور یہ سارے صحابی موجود ہیں. جس صحابی کے پاس جو افضل الصحابہ ہے، صحابیوں میں سب سے افضل ہے، ان کے ساتھ ہیں. میدان میں اب چلے ہیں. آپ نے دیکھا پورے لشکر کا معائنہ کیا. 30,000 کا لشکر سامنے موجود ہے، لیکن اس لشکر میں وہ بات ہے جو اس سے پہلے والے لشکر میں نہیں تھی. اس لشکر میں ایک عجیب بات تھی. کون سی بات؟ بات یہ تھی، وہ بات حضرت علی نے نہج البلاغہ میں فرمائی، بیٹا محمد حنف کے آگے بڑھو. دیکھو تلوار ہاتھ میں رہے تو انداز یہ ہو رقابوں سے پاؤں نہ نکلنے پائے، دانت پر دانت کو دبائے رہنا. اور یاد رکھو جب تم آگے بڑھنا تو آخری صف پر نگاہ رکھنا، آخری صف پر نگاہ رکھنا. یہ ہماری زندگی کے لیے بھی تو لائحہ عمل دیا کہ زندگی میں جس محاذ پر بھی جاؤ، جو بھی کام کرو تو اس کی چوٹی پر اور بلندی پر نگاہ رکھنا، لاسٹ میں نگاہ رکھنا تو کسی جگہ پر پہنچ پاؤ گے. اگر کہیں پہلے جگہ پر نگاہ نہ رکھی آپ نے اور اس سے پہلے رکھی تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نہ پہنچ پاؤ. لہذا آخری جگہ پر نظر رکھو، آخری جگہ پر نظر رکھو گے تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. اب جناب محمد حنفیہ کو کہا میرے لال آگے بڑھو. اور یاد رہے آج یہ اونٹ نہیں بچنا چاہیے. یہ بات تھی خاص اس جنگ کی. کیا تھی کہ اونٹ لے کر آئے تھے اس جنگ میں. ایک اونٹ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اونٹ اس سے پہلے گھوڑے بھی آئے ہیں. اس میں کمال کیا تھا؟ بات یہ تھی امیر فرما رہے ہیں بیٹا محمد حنفیہ دیکھو یہ اونٹ نہیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آج یہ اونٹ بچ گیا تو لوگ اس کو ویسے پوجا کریں گے، ویسے پرستش کریں گے، ویسے معبود بنا لیں گے جیسے سامری کے بچڑے کو بنایا تھا. اسلام میں اس کی عبادت ہونے لگے گی. یہ تو شکر منائیے علی کا کہ علی نے گوسالہ پرستی اور اونٹ پرستی سے ہم کو نجات عطا کی ہے. واقعا ایسا ہی ہوتا. اب علی علیہ السلام کے کہنے پر فرزند آگے بڑھے. ہم دیکھیے کئی سارے جناب محمد حنفیہ میں، لیکن جاتے ہیں فوراً واپس آ جاتے ہیں. دوسرا حملہ کیا پھر واپس، تیسرا حملہ کیا پھر واپس. کئی حملے پہلے کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ چند صفیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک اشارہ ہوا چاہتا ہے. اب وہ منزل آ گئی ہے کہ جس تک آپ کو لانا تھا. جہاں محمد حنفیہ آ کر رکے اور محمد حنفیہ نے نوا حملہ کیا ہے، اس وقت جناب امیر المومنین نے اپنے برابر میں ایک برق رفتار انسان کو محسوس کیا کہ جو بجلی کی طریقے سے قلب لشکر میں جا گھسا. بجلی کے طریقے سے. پوچھنے والوں نے پوچھا کون ہے؟ سب نے کہا یہ حسن ابن علی ہے جو برق رفتاری سے آگے بڑھے. پہلی دوسری تیسری صفوں کو روندنے کے بعد امام علیہ السلام اس اونٹ تک جا پہنچے اور نیزہ اٹھا کر اونٹ کی داہنی آنکھ میں مارا اور تلوار سے ایک ہی حملے میں اونٹ کو پیک کر دیا. اونٹ کو پیک کر دیا. اونٹ زمین پر گرا اور فوراً لشکر تر بتر ہو گیا. تو عزیزان محترم آپ سوچتے ہیں فاتح جمل علی ہے؟ فاتح جمل حسن ابن علی کا نام ہے. صلوات ہرجا فرما دے محمد. کون ہے فاتح جمل؟
چونکہ وہ لشکر کے سردار ہیں، حضرت نے بھی جنگ کی ہے اس جنگ میں، لیکن مسلمان دو گروہ میں بٹ چکے تھے اس جنگ میں۔ مسلمان چونکہ اس پہلی جنگ ہو رہی رسالت مآب کے بعد ہے نا، دو گروہ میں بٹ چکے تھے، اور آج یہ طے ہونا تھا کہ امت کس کی رہبری پسند کرتی ہے، ایک مرد کی رہبری قبول کرے گی یا کسی عورت کی رہبری میں جانا چاہتی ہے۔ لہذا امت نے آخر میں آ کر وہی کیا کچھ لوگوں نے کہ جو کرنا چاہیے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت۔ اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ یہ جانشین بھی ہے، کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور جانشینی ہے تو ہر اعتبار سے جانشین ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ان کی گدی پر بیٹھ گئے، نہیں، بھلے ہی ان کو ظاہراً گدی نہ ملی ہو، بھلے ہی ان کی عمر کا ایک زیادہ عرصہ جو ہے وہ ایسے ہی گزر گیا ہو، لیکن یاد رکھو یہ جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں سے خلافت کریں گے، جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں سے حکومت کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے پیغمبر کے دیون کون ادا کرے گا؟ دیون یعنی قرض، پیغمبر پر جو قرض ہے وہ کون ادا کرے گا؟ وہ وہی ادا کرے گا جو اصلی جانشین ہوگا۔ ادھر رسالت مآب کی رحلت ہوئی، 3 دن تک جنازہ رکھا رہا۔ چلیے یہ بات عرض کرتے ہیں، یہاں پر آ گئی بیچ میں 3 دن حضور کا جنازہ رکھا، 2 علتیں تھی اس کی حضرت نے رکھا۔ حضرت امیر دفنا سکتے تھے، ہے نا، دفن کر سکتے تھے، خاک کے سپرد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہم موجود نہیں تھے، ہمیں موقع نہیں دیا، لہٰذا 3 دن تک انتظار کیا کہ دیکھو تم کو 3 دن تک غائب رہنے کی عادت ہے، تو یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا ہم تو آ رہے تھے، راستے میں پتہ چلا دفن ہو گئے، سوچا سیمون کے 40ویں میں شرکت کر لیں گے۔ حضور سرور کائنات ایک وجہ، دوسری وجہ کیا تھی؟ ابھی آپ نے ذاکر اپن سے سماعت فرمانا، پہلی مجلس میں قبلہ حسن مزاج صاحب نے، مولانا حسن مجتبی صاحب نے بیان کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا کتنی گرمی تھی، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، ایسی جگہ کہ جہاں پر آدمی سائے میں اگر کھڑا ہے تو سکون ہے، دھوپ میں اگر آ جائے تو فوراً پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے نا۔ وہاں اس ماحول میں جہاں زندہ رہنا مشکل ہو، 3 دن تک حضور سرور کائنات کی میت رکھی رہی اور ویسی خوشبو آتی رہی جیسے زندگی میں آ رہی تھی۔ اس معجزے کو ثابت کرنا چاہتے تھے حضرت علی علیہ السلام، اور ساری کائنات کو بتلایا ہے کہ دیکھو تم میں اور ان میں بہت فرق ہے، تم وہ ہے کہ اگر چند گھنٹے تم کو دفن نہ کیا جائے، اسلام میں کیوں حکم دیا گیا کہ جلدی سے دفن کر دیا جائے؟ اس لیے کہ باس آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، پھر میت پھٹنے کا ڈر ہے۔ چند گھنٹے تمہاری میت رکھی رہے تو میت سڑنے لگتی ہے، پیغمبر کی میت رکھی رہے 3 دن تک تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ پھر کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، کہاں نبی کی ذات کہاں ہماری ذات۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے پیغمبر کا جو قرض ادا کرے، جو دیون ادا کرے، وہ ہوگا پیغمبر کا اصلی جانشین۔ ادھر رسالت مآب کا ارتحال ہوا، انتقال ہوا اس دنیا سے، آپ نے پردہ فرمایا، خیر بات کہا دنیا کو۔ حضرت علیہ السلام نے مسجد میں آ کر اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ پیغمبر کا قرض جس کے پاس ہو یا پیغمبر کا کوئی مطالبہ ہو کسی کی طرف تو وہ آ کر ہم سے لے سکتا ہے۔ لوگ آتے رہے اور مسجد میں آپ بیٹھے رہے، مسلح کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے اور دے دیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم مسلح کے نیچے کون رکھے جا رہا ہے، جس کی ساری کائنات مسلح کے نیچے مل سکتی ہو، اس کو کائنات کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، زر و جواہرات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، مسلح کے نیچے سے اٹھا کر دیا اور دے دیا۔ اب جو سیکنڈ پارٹی تھی، دوسرے گروہ کے لوگ تھے، اب ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا اگر اسی طریقے سے علی اعلان کرتے رہے تو جو لوگ اندھیرے میں ہیں، جن پر جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی عقلوں پر، ان کا بھی پردہ ہٹ جائے گا اور لوگ انہیں کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ لہٰذا نعم البدل تو ہونا چاہیے، وہی ہو کہ جیسا انگوٹھی دینے کے معاملے میں ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ بعد میں بہت زیادہ انگوٹھیاں دی گئی تھی لیکن کسی پر آیت تھوڑا ہی آئی تھی۔ اما تم انگوٹھی دے سکتے ہو، آیتیں تھوڑا ہی اتار سکتے ہو، آیتیں تھوڑا ہی اتار سکتے ہو۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پر انہوں نے اعلان کیا،
لیکن اب دیکھیے بات یہ ہے کہ دل بھی تو ہونا چاہیے اعلان کرنے کے لیے۔ اب اعلان ہوا تو اعلان آئے مسجد میں آنے کے بعد کہا ہم بھی تو پیغمبر کے جانشین ہیں، ہم بھی تو ان کی کرسی پر، ان کی گدی پر، ان کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو ان کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی کا کوئی مطالبہ پیغمبر کے سر ہو، کوئی عہد و وفا ہو تو پھر یاد رکھو ہم اس کو ادا کریں گے، لیکن ایسے ادا نہیں کریں گے، دو گواہ ساتھ میں لانا پڑیں گے۔ کتنا فرق ہے دونوں دعووں میں؟ پہلا دعویٰ یہ تھا جو آ کر کہہ دے گا اس کو مل جائے گا۔ حضرت علی نے کیوں دعوے کے ساتھ جو ہے وہ دلیل نہیں مانگی؟ اگر کوئی دعویٰ کرے تو گواہ کیوں نہیں مانگے؟ اس لیے کہ جو پیغمبر کا گواہ بنا کر بھیجا گیا ہو اس کو گواہ کی ضرورت نہیں ہو۔ پیغمبر کا گواہ بنا کر بھیجا گیا ہو اس کو گواہ کی ضرورت تھوڑا ہی ہے۔ اب چلیے اعلان ہو گیا، امیر المومنین تک یہ بات پہنچی شدہ امیر نے فرمایا انشاءاللہ قریب ذلیل ہوگا۔ کیوں ذلیل ہوگا؟ قرآن مجید نے بتایا عزت کس کے لیے ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور امیر المومنین کے لیے۔ اللہ تو ہے نہیں، یہ رسول اللہ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ دعویٰ ہو گیا، امیر کائنات کی زبان سچی ہوئی۔ ایک شخص وارد مسجد ہوا، اس کا نام تھا ابو سمسام عبس۔ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی پیغمبر کی تحریر ہے، آپ جانشین ہیں؟ کہاں؟ خلیفہ کے پاس پہنچ گئے، آپ جانشین ہیں؟ کہاں؟ کہ یہ لیجیے، آپ وعدہ پورا کیجیے۔ اچھا دکھائیے کیا ہے؟ تحریر ہے، کہا کس کی ہے؟ کہا رسول اللہ کی ہے۔ شاید کہا ہو ہم نے تحریریں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، انکار شروع کر دیا ہے، اب ہم ایسی ویسی تحریر پہچانتے نہیں ہیں، مطلب کی تحریر پہچانیں گے جو ہوگی، مطلب کی تحریر پہچانیں گے، مطلب ہوگا تو لکھوانے بھیج دیں گے، بیٹا لکھوا کر لاؤ۔ ایسی ویسی تحریر ہم لکھ دو۔ خیر تحریر دیکھیے تو بھئی اس میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا ابو سمسام عبسی جب تم اپنے قبیلے کو مسلمان کر لو گے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس آنا، ہمارے پاس تمہارے ایک تحفہ۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ یہ شخص ابو سمسام عبسی آئے تھے رسالت ماں کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی میری قوم میری بات مانتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو مسلمان کروں، لیکن میرے لیے کیا ہوگا؟ کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ ہے؟ کسی طریقے کا کچھ مجھے ملے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ، سوال ہے۔ اچھا یہ سوال ہر آدمی سے نہیں ہو سکتا، یہ عقل دیکھ کر ہوتا ہے سوال، اس لیے کہ خود پیغمبر کے جانشین فرما کر گئے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے اعتبار سے بات کرو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتلاؤ تم دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں چاہتے ہو؟ اب آدمی بڑا چالاک تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی اس سے پہلے ہم نے سنا ہے اللہ نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں بھی عطا کیا ہے، آخرت میں بھی عطا کیا ہے، دنیا میں بھی عطا کر دیجیے، آخرت میں بھی دے دیجیے۔ اچھا اما دنیا میں ہم تم کو، ہم آخرت میں آخرت میں ہم تم کو عطا کریں گے۔ فأنت أخي فأنت رفیقی، تم میرے رفیق ہو، پھر جنت میں تم میرے دوست ہو۔ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، اب بتاؤ دنیا میں کیا مانگو گے؟ پھر تمہاری چوائس ہے، دنیا میں کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی مجھے 100 ایسے اونٹ چاہیے کہ جن کی پشت تو سرخ ہو، ان کے شکم سفید ہوں، آنکھیں ان کی سیاہ ہوں، اور یمنی پارچوں سے لدے ہوئے ہوں، اور غلام ان کے ہمراہ ہو۔ عزیزان محترم یہ تحریر کو جیسے ہی امیر کائنات سے فرمایا رسالت مآب نے کہ آؤ علی تحریر لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وعدہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہشام ابن عبد مناف کی طرف سے ابو عاصم ابو سمسام عبسی کے لیے۔ وعدہ یہ ہے کہ یہ جائیں گے مسلمان کریں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ان کو ہماری طرف سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جو وعدہ یہ کر رہے ہیں ایسے ایسے اونٹ ان صفات کے ساتھ ان کو دیے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ابو سمسام عبسی وہاں سے چلے گئے، واپس آئے تو خلیفہ کے پاس آئے، مسلمان کا اور واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے اونٹ ہم نے تو لکھے نہیں ہیں، کہاں سے دے؟ پیغمبر اتنا زیادہ زور جواب تھوڑا ہی چھوڑ کر گئے ہیں، دلدل چھوڑ کر گئے ہیں، زیرہ چھوڑ کر گئے ہیں، تلوار چھوڑ کر گئے ہیں، سب علی کے پاس ہیں۔
تو میں کہوں گا جس کے پاس پیغمبر کا شخصی ترکہ ہے اس کے پاس خلافت بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس خلافت بھی تو ہونا چاہیے۔ اب آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں، اب یہاں پر جناب سلمان اٹھے، وہی فارسی کا جملہ جو انہوں نے کہا تھا کتابوں میں مشہور ہے، کر دی بنا کر دی، حق امیر را غصب کر دی، یعنی تم نے کیا وہ کیا جو تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، امیر المومنین کا حق تم نے غصب کیا ہے، اور جب تم اس لائق نہیں ہو تو پھر وہاں سے اتر کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ جملہ ہے جناب سلمان کا۔ اور کہا ابو سمسام آؤ میرے ساتھ، میں تم کو لے کر چلتا ہوں۔ ابو سمسام ابسی آئے ہیں حضرت علی کے دروازے پر انتظار، دروازہ بند ہے، امیر المومنین اندر مشغول ہے، وضو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دق الباب کیا جناب سلمان نے، دق الباب ہوا، اندر سے آواز آئی سلمان تم بھی آ جاؤ، ابو سمسام کو بھی لے کر آ جاؤ، ابو سمسام کو بھی لے کر آ جاؤ۔ ابو سمسام کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، یہ کون شخص ہے، مجھے دیکھا نہیں، مجھے جانتا نہیں، یہ کیسے میرے نام کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اب یہاں پر جناب سلمان گویا ہوئے اور انہوں نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، یہی وہ شخص ہے جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر کی ہے، یہی وہ شخص ہے جس کی ولایت اللہ نے ثابت کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہی وہ شخص ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، یہی فاتح خیبر ہے، یہ فاتح خندق ہے۔ سارے فضائل پڑھے جو مولانا مجلس میں پڑھتے ہیں، جتنے فضائل ہو سکتے ہیں نا سارے جناب سلمان نے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کہا آؤ چلو اب اندر چلتے ہیں۔ جب سب اندر پہنچ گئے، دونوں اندر پہنچے، امیر کائنات کے پاس جانے کے بعد کہا کہ سلام ہو آپ پر اے میرے امیر، اے میرے امیر آپ پر سلام ہو۔ تو فوراً امیر کائنات نے جواب دینے کے بعد فرمایا پہلے وہ تحریر نکالو کہاں ہے جو پیغمبر نے تم کو دی تھی، وہ تحریر دی، اور تحریر لینے کے بعد اب اس کا مطالعہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وعدہ تو پورا ہوگا۔ دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، دیواریں ٹھیک نہیں ہیں، دروازہ جس کا ٹھیک سے بند نہیں ہوتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو معمولی انسان کے گھر میں ہوتی ہیں۔ کیا عطا کریں گے، کیسے عطا کریں گے سوچا ہوگا، لیکن سمجھ گئے جو نام بغیر جانے بلا سکتے ہیں وہ عطا بھی کر سکتے ہیں، ضرور عطا کریں گے۔ اب یہاں پر آپ نے فرمایا سلمان، جناب سلمان نے کہا جی کل ایمان، جائیے کر دیجئے اعلان، پورا ہوگا پیغمبر کا فرمان، اور یہی ہے وسیع نبی کی شان، جو نہ مانے وہ ہے بے ایمان۔ اب جائیے فرمان پورا ہوگا، اعلان کر دیجئے تمام لوگ مدینے سے باہر آ جائیں، اور انشاءاللہ یہ پیمان پورا ہوگا۔ ادھر سے نکلے امام حسن علیہ السلام کو لے کر، امام حسین بھی ساتھ میں ہیں، انصار ساتھ میں ہیں، دوسرے لوگ ساتھ میں ہیں، اور پہنچ گئے ایک میدان میں، مدینے کے باہر آپ آ گئے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا حسین یہ روکا لو اور اس کو لے کر جاؤ، یہ نبی کا عصا لو، اس کو بھی لے کر جاؤ، اور وادی عقیق میں پہنچنا ابو سمسام کے ساتھ، اور وہاں جا کر تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے لیے بیان کیا، جبکہ وہاں پر موجود کوئی آدمی نہ سمجھ سکا کہ کس زبان میں حضرت علی نے امام حسن سے کلام کیا ہے، کس زبان میں کلام کیا ہے۔ حضرت امام حسن لے کر چلے، وہ روکا، ابو سمسام ابسی کو بھی لے کر چلے، وادی عقیق میں پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ایھا السکان البرۃ التقیہ، کہ اے اس بستی میں، اس وادی میں رہنے والے محترم متقی افراد، آپ پر میرا سلام ہو۔ اب جا کر کس نے سلام کیا ہے؟ فرزند ابو تراب نے، تو جواب آنا تھا، ویسے کوئی رہتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ وسیع رسول، اے فرزند رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ پر۔ دو جملے اور کہے انہوں نے، کیا؟ لبیک لبیک۔ لبیک لبیک کیا ہے؟ لبیک لبیک ہے تلبیہ۔ تلبیہ کہنے کے بعد حاجیوں کا حج مکمل ہوتا ہے۔ جو عقیدت میں کہہ دوں ایک جملہ، تلبیہ کہنے کے بعد حج پورا ہوتا ہے، حج مکمل ہوتا ہے۔ جو حج پر جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں تلبیہ کرنا کہا جائے، پہلی بار کہنا واجب، دوسری مرتبہ کہنا مستحب۔ تو تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک لبیک کہنا تلبیہ ہوتا ہے۔ تو حج کب ہوتا ہے؟ جب آپ تلبیہ کہیں، جب کہیں لبیکا لبیکا، تو وہاں حج ہوتا ہے، کعبے کا حج ہوتا ہے۔ لبیکا لبیکا کہہ کر یہاں کعبے کا حج ہوا، یہاں بھی لبیکا لبیکا کہہ کر
کعبے کا کعبہ ہم نے کہا آپ کو تعجب تو نہیں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ کعبے کا کعبہ ہے. جو کعبے کی بقا ہو وہ کعبے کا کعبہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات سماعت فرما لیجئے کہ وہ جو کعبہ ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ فروع کا کعبہ ہے. یہ اصول دین کا کعبہ ہے. اس کے کعبہ ہے اصول دین کا کعبہ ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رکعہ زمین پر رکھا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے عصا محمدیہ لیا. فخر موسیٰ نے عصا کو پہاڑ کے اوپر مارا, پہاڑ پر عصا لگا, فوراً فنفجرت, بالکل پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. پہاڑ کے اندر سے ایک نورانی تختی نکلی, اس کے اوپر 3 جملے لکھے ہوئے تھے. وہی 3 جملے کہ جن سے آج دنیا پریشان ہے, وہی 3 جملے کہ جس سے بے ایمانوں کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے, وہی 3 جملے کہ جس سے آج پاکستان میں کچھ لوگ پریشان ہیں, وہی جملے صاحبان ایمان کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے. کون سے جملے؟ 3 جملے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ 3 جملے لکھے تھے. ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا؟ اما پتھر کے اندر علی لکھا ہوا ہے, دریا کے اندر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے, مومن کے قلب پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے, جنت کے دروازے پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. کہتا ہوں ایک بیت پورا تو جو وہ 26 ہے وہ نہیں پڑھیں گے, صرف بیت پڑھیں کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے. صلوات حجہ فرما دے. یہ 3 جملے وہاں پر لکھے ہوئے تھے. اور ان جملوں کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے, اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر یہ 3 جملے کیوں لکھے ہوئے تھے؟ بھائی یہاں سے مراد پوری تھوڑا ہی ہو رہی تھی, مراد کیا پوری ہونا تھی؟ اس کو ناکے چاہیے. ان 3 جملوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھا چلو اس کے اندر سے خود ہی اب جو ہے جیسے پتھر ظاہر ہوا ہے لکھا ہوا ہے, ناکا نکلنے لگے. نہیں, پھر دوسری مرتبہ آپ نے پتھر پر ضرب لگائی, پھر اب ناکا نکل کر آیا. اب نکل کر آیا ہے ناکا. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ وفا ہوا, تو وہاں پر 3 جملے لکھے ہوئے نکلے, 3 جملے ملے, یعنی یہ ہمیشہ ساتھ ہیں یہ 3 جملے, اور کسی کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر جدا کر دیا تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کا ایک وعدہ پورا نہیں ہو سکتا, پیغمبر نے جنت کا بھی تو وعدہ کیا ہے. کون سے مسلمان کو جنت مل گئی؟ جنت کا وعدہ کیا ہے؟ جب ابو سمسام عبسی کو علی کے بغیر اونٹ نہیں مل سکتے تو مسلمان کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ مسلمان کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اب اونٹ نکلا, 10 اونٹوں کی قطار ایک غلام کے ساتھ, وہی اونٹ کہ جس کے اوپر سے سرخ نیچے سے سفید اور آنکھیں ان کی جو ہیں وہ سیاہ. امام نے فرمایا ابو سمسام آگے بڑھو اور لجام اور اسوار جو ہیں کیوں پکڑ لو اور لے کر چلو. امام نے کیوں نہیں پکڑی؟ امام بھی تو جا سکتے تھے. کہا نہیں, حق جس کا ہے اس تک پہنچنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی بھلے ہی ہم عطا کر رہے ہو, ایک لمحے کے لیے بھی دوسرے کا حق نہیں رکھتے, اس لیے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم, وضع الشیء علی محلہ عدل. کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, وہاں پہنچا دینا جہاں ہے, یہی عدل ہوا کرتا ہے. تو اب دیکھ لو تاریخ میں کتنے عادل موجود ہیں, کتنے ظالم موجود ہیں, تاریخ میں کتنے عادل. اچھا یہی وجہ تھی حضرت علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے بیٹا کمبر ایسا کرو, یہ رات کے سناٹے میں جتنا مال ہے نا, یہ روٹیاں جو آئی ہوئی ہیں یہ زکوٰۃ کا مال ہے, جو کچھ بھی ہے سب کچھ رات کے سناٹے میں گھروں تک پہنچا دیا جائے دوسروں کی. کیوں؟ صبح میں کر لیں گے. صبح آپ نے دیکھی ہے, یقین ہے تمہیں صبح تک زندہ رہ جاؤ گے؟ نہیں رہ سکتے ہیں. تو کیا کریں گا, شب کے سناٹے میں ابھی ان کو گھر سے نکال دیا جائے. ایک لمحے کے لیے ابو سمسام میں بس آگے پڑھے اور لے لیا, اسپار لی, پھر 10 اونٹ نکلے, پھر 10 اونٹ نکلے. 2 روایتیں ہیں. 2 روایتیں یہ ہیں کہ اس نے 80 اونٹ کا مطالبہ کیا تھا, دوسری روایت یہ ہے کہ 100 اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا. تو عزیزان محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات یہاں پر بہت زیادہ مصروف ہیں نا دین کی طرف, دعوت حق دینے میں ماشاءاللہ. اب بہت سارے افراد ہیں میری نظروں کے سامنے کہ جو دعوت حق دے رہے ہیں, تو اس کا اجر پیغمبر
پیغمبر کی نظر میں کم سے کم دنیا میں اونٹ ہیں، ایسے اونٹ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آخرت میں جائیں گے تو انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگی ان کے لیے بھی جو دوسروں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں اور جو حق کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھنے کے بعد اجر ہے بہت بڑا۔ یہی تو بات ہے اس پورے واقعے میں، کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ دعوت حق دی ہے۔ اب یہ لے کر چلے ہیں پوری قطار۔ حضرت امیر علیہ السلام نے پوچھا اب وفائی تو کیا میں نے تمہارا وعدہ وفا کیا جو پیغمبر سے تم نے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ نے وفا فرمایا۔ اب ابو سمسا میں عبسی جانے لگا، یہاں پر وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی تمام تر توجہات مرکوز ہونا چاہیے اس جملے پر۔ عزیزان محترم، کیا جملہ ہے یہ؟ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جملے میں کہ جو کہتے ہیں آدم سے پہلے اللہ نے کیسے دوسری مخلوقات کو پیدا کر دیا، 14 کو پیدا کر دیا یا پھر 12 کو پیدا کر دیا۔ پنجتن پاک کا وجود جو ہے وہ جناب آدم سے پہلے تھا اس دنیا میں، بھلا جب انسان نہیں تھے یہ بھی تو انسان ہے، کیسے پہلے ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب اس جملے میں ہے۔ ابو سمسا میں عبسی جانے لگے تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 100 اونٹوں کو اس پتھر کے اندر جناب صالح کی اونٹنی کے خلق کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے پیدا کر چکا تھا۔ جناب صالح کی اونٹنی کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی ان اونٹوں کی قطاروں کو اس کے اندر رکھ چکا تھا، پتھر کے اندر۔ میرا جملہ نہیں ہے، امیر کائنات کا جملہ ہے۔ تو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو کہ جان چلی جائے بچن نہ جائے، یعنی حضور سرور کائنات کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صالح کی اونٹنی سے یعنی اس واقعے سے کم کئی ہزار سال پہلے ان اونٹوں کو خلق کر دیا تھا۔ تو ایک وعدہ شیعوں سے بھی پیغمبر کر کے گئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا اور اللہ تبارک کو تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھنے محمد یہ ہے شان شہزادہ حسن سبز قبا۔ یوں تو بہت سارے موضوعات ہیں، بہت ساری چیزیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے اور پورے جو موضوعات ہیں وہ لکھے گئے ہیں عزیزان محترم، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی باتیں ہیں وہی باتیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں بالکل ویسی ہیں جیسے پیغمبر کی ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر کے وعدے کو باقی رکھنے والے اور جو یہ بھی یہی ہیں، اور وہ وعدہ کہ جو پیغمبر سے انہوں نے کیا اس کو بھی باقی رکھنے والے یہی ہیں۔ اونٹوں کی قطار دینا ہو، اونٹوں کی قطار کا بھی تو مسئلہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ کبھی وادی میں جا کر اونٹوں کی قطار عطا کی جاتی ہے، کبھی میدان میں اور گھر کے سامنے اونٹوں کی قطار ادا کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی دوسری چیز عطا کی جاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ربط مصائب ہے۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور کو خلق فرمایا، پھر میرے نور سے اللہ نے ایک نور کو جدا کیا، اس نور سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے۔ کیا بنائے؟ زمین اور آسمان۔ میرے بھائی علی کے نور سے اللہ نے ایک نور جدا کیا، اس نور سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز پیدا کی۔ سبق پڑھیں محمد والے محمد۔ چلیے ہمارا شاہد مثال ہے چوتھا نور، وہ بیان کیا جائے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کا نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور سے اللہ نے حوروں کو پیدا کیا اور اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا۔ کس کے نور سے؟ امام حسن کے نور سے۔ پھر حسین علیہ السلام کا نور لیا اور اس نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور سے اللہ نے بنایا لوح اور قلم کو بنایا۔ اب سنیے حضرت علی کے نور سے اللہ نے جو ایک نور جدا کیا اس سے بنایا عرش و کرسی کو۔ رسالت مآب کے نور سے اللہ نے بنایا زمین اور آسمان کو، اور زمین سے بھی نعمتیں نکلتی ہیں، آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اگر کائنات میں کسی کو کوئی نعمت چاہیے تو رسالت مآب سے ملے گی۔ اللہ نے خلق کیا عرش کو
کرسی کو کس کے نور سے؟ حضرت علی کے نور سے. کیا خلق کیا؟ عرش پر کیا ہے؟ جنت عرش پر ہے، کوثر عرش پر ہے، سلسبیل عرش پر ہے. وہ ساری چیزیں جن کا مطلب ہم سے ہے، مسلمانوں سے ہے، ساری آسمان پر ہے. اور آسمان بنا ہے علی کے نور سے. یعنی اگر جنت چاہیے، کوثر چاہیے، سلسبیل چاہیے تو علی سے حاصل کرنا ہوگا. تیسری چیز امام حسن علیہ السلام کا نور. اس سے خلق کیا اللہ نے حور کو، اس سے خلق کیا ملائکہ سب کو. تو ہماری قبر میں بھی آپ نے گزشتہ مجلس میں سماعت فرمایا کون آتے ہیں؟ ملائکہ ہی تو آتے ہیں، فرشتے ہی تو آتے ہیں. تو اگر فرشتوں کی جھڑکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، گھڑکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، فرشتے آپ کو نہ ڈرائیں قبر میں، تو امام حسن علیہ السلام کا دامن تھامے رہو. اور اللہ نے ایک چوتھا نور لیا، امام حسین علیہ السلام کا نور. اور اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا. لوح و قلم پر ہوتا کیا ہے؟ لوح ہے، اس پر لکھا جاتا ہے. لوح یعنی تختی، اس پر لکھا جاتا ہے. قلم یعنی جس کے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے، یعنی جہاں پر مقدر لکھے جاتے ہیں. کائنات کو نعمت جن کے ذریعے سے مل رہی ہے وہ دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا. آسمان سے پانی برستا ہے، ان کو پانی سے محروم کر دیا گیا. ان کے دانے زمین سے نکلتے ہیں، ان کو اس رحمت سے بھی محروم کر دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت کی شان نہیں تھی، اہل بیت کو جس مقام پر رکھا گیا. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ اس بات کو یاد کر کے کیا کرتے تھے. فرماتے تھے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن جس مقام پر ہمارے اہل بیت کو رکھا گیا، جن بازاروں میں اور کوچوں میں ہم کو پھرایا گیا، وہاں لے جانا تو ہماری میراث نہیں. روز شہادت معصومان گزر چکا ہے، تو معصوموں کی شہادت کا دن تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، دو نواسے اللہ نے بڑے ناز پروردہ عطا کیے اپنے حبیب کو. دونوں کے اوپر اتنے مظالم ہوئے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں. ایک شہزادہ حسن سبز قبا اور دوسرے امام حسین علیہ السلام. کربلا مدینے میں بھی ظلم ہو رہا ہے. کربلا تو 50 سال کے بعد ابھی رونما ہوگی، ابھی تو اس سے 10 سال پہلے مدینے میں ظلم ہو رہا ہے. ہائے نبی کی بیٹی، آپ کے اوپر بھی تو نبی کے چند روز کے بعد ظلم ہوا. مدینے سے باہر ظلم ہوا تھا نہیں. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نبی کی نواسی، نبی کی بیٹی پر کیوں اتنا ظلم ہوا ہے، کیوں اتنے ستم ہوئے، کیوں اتنا ان کو مظلومیت کے ساتھ رکھا گیا ہے. چلیے دو باتیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ظلم نہ ہوا ہو سکتا ہے یہ ظلم ہوا ہو. دونوں باتیں ہیں نا آپ کی نظر میں. اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو کہ اتنا ظلم نبی کی بیٹی پر نہ ہوا ہو. لیکن یہ سوچئے اگر نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم ہوا ہوگا پھر پیغمبر کو کیا جواب دیا جائے گا. ہائے پیغمبر، آئیے آج ہم پیغمبر کی بیٹی کو پرسا دیتے ہیں. ہر مجلس میں جانے کے بعد ہم پرسا دیتے ہیں نا پیغمبر کو. آج اس دکھیاری ماں کو پرسا دیں گے کہ جس کو ہمیشہ بیٹے کا پرسا دیتے آئے ہیں. آئیے شہزادی، آج آپ نے بابا کا پرسا لیجئے، اپنے پہلے بیٹے کا پرسا لیجئے، اس کا پرسا لیجئے جس کی ناز برداری اللہ نے کی ہے. کبھی اس کے لیے بچہ آہو کو بھیجا، ہرن کے بچے کو بھیجا، کبھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انتظامات کیے. جس کا کرتا جنت سے آیا تھا شہزادی، اس کا پرسا قبول کیجئے. عزادار امام حسن علیہ السلام پر بہت زیادہ مصائب ٹوٹ پڑے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کون سے مصائب ہوں گے. جگر کے 72 ٹکڑوں کا باہر آنا مصیبت ہوگی. ایک ذاکر بیان کرتے ہیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے. آنے کے بعد کہا ذاکر تم میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتے ہو. وہ کہنے لگے مولا میں تو آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں. مولا بھی چند روز پہلے میں نے آپ کے مصائب پڑھے. مولا میں نے یہ بھی پڑھا آپ کا جنازہ گھر سے نکلا تو پھر واپس آیا. مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ جنتی لباس خون سے سرخ ہو گیا. مولا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تیروں پر تیر لگے تھے جنازے پر. مولا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ وہ منظر کسی بہن کو نہ دکھلائے جو آپ کی بہن نے دیکھا. مولا آپ کی بہن نے تیر آپ کے جنازے سے نکالے ہیں. مولا میں آپ کی مصیبتیں پڑھتا ہوں.
پھر کون سی مصیبت ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینے کی گلیاں تھی، ظالم کا تماچا تھا، اماں جان کا رخسار تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسن جب اس گلی سے گزرتے تھے تو اپنا رستہ بدل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب بھی گلی میں جاتے تھے شہزادی کا رخسار نظر آتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیسا زہر تھا؟ قسطنطنیہ سے منگایا ہوا زہر تھا۔ میں کربی کے مقالے میں پڑھ رہا تھا کل اس بات کو، میں نے پڑھا عزیزان محترم، عزاداران شہزادہ حسن سبز قبا کہ جانتے ہو کس طریقے کا زہر تھا؟ 100 بچھوؤں کو ایک جگہ پر رکھا جاتا تھا، خطرناک بچھوؤں کو جو سب سے زیادہ زہریلے ہو، اور وہ بچھو ایک دوسرے پر حملہ کر کر کے ایک دوسرے کا زہر چوس لے، اور آخر میں ایک بچھو بچتا تھا، اس بچھو کا زہر لیا گیا، امام حسن مجتبی کو دیا گیا۔ اب آپ سوچئے زہر کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ زہر کا اثر سنیں گے انشاءاللہ۔ عزادارو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی کی حالت غیر دیکھی تو جناب عباس آگے بڑھے، وہی غیرت مند عباس کہتے ہیں آج میں پہرا دوں گا، دیکھتا ہوں کون شخص آگے بڑھتا ہے اور کون جسارت کرتا ہے۔ عزادارو دروازے پر پہرے دار عباس کھڑے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں نا عباس جس چیز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہرے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چیز کتنی شان و شوکت سے ہوتی ہے۔ عباس نے زینب کو پہلا سفر کرایا تھا، کتنی شان سے ہوا تھا، اور جب عباس باقی نہ رہے تو اس کی شان کیسی تھی، وہ تاراج ہو کر واپس آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو سن سکیں گے آپ جناب امام حسن علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دروازے پر کون؟ جناب عباس ہے۔ عزادارو اور اندر گھر کے اندر کون ہے؟ ایک طرف امام حسن علیہ السلام کے امام حسین لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف دکھیاری بہن جناب زینب لیٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رات کا آدھا حصہ گزرا، امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی، جناب زینب خواب کے عالم میں چلی گئی۔ اتنے میں باہر سے ایک بیوی ہی آئی، ایک بالکل کریہ المنظر عورت آئی۔ جناب سید جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا، بھابھی جودہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ مجھے تمہارے بھائی سے ملنا ہے، تمہارے آقا کی حالت دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا اندر جانا چاہو گی؟ عزادارو راستہ کھول دیا گیا، دروازہ کھلا، اندر آئی امام حسین خواب کے عالم میں، جناب زینب خواب کے عالم میں۔ عزادارو یہ سرحانے بیٹھی جہاں پر ظرف آب رکھا ہوا تھا، پانی کے اندر اس نے زہر کو ملایا اور آہستگی سے باہر چلی آئی۔ عزادارو چند لمحے نہ گزرے تھے، امام حسن علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا، جسم لاغر تھا، ضعیف تھے، آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بدن سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جناب زینب نے اٹھنے کی ہٹ محسوس کی تو کہا بھیا مجھے اٹھنے دیجئے، میں اٹھ کر آپ کو آب جامع آب دیتی ہوں، پانی کا گلاس دیتی ہوں، پانی کا ظرف دیتی ہوں۔ عزادار امام نے کہا نہیں بہن آپ نہیں، مجھے خود پینے دو۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا اٹھا لینے دو۔ کہا نہیں بہن زینب میری امامت کا واسطہ ہے، وہیں پر بیٹھے رہنا اور میں خود پیوں گا۔ عزاداروں وہ پیالہ اٹھایا اور جناب امام حسن علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا۔ جانتے ہیں بہن سے کیوں نہیں اٹھوایا؟ اگر بہن اٹھا کر دے دیتی تو پوری زندگی افسوس رہتا، ہائے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماجائے کو زہر کا پیالہ پلا دیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار امام حسن علیہ السلام کے دہنے اقدس کے اندر سے جیسے ہی وہ کاٹتا ہوا جس میں اقدس کے اندر پہنچا ہے، امام حسن قلب کے عالم میں تڑپنے لگے۔ جناب امام حسن نے کہا بہن زینب ذرا جا کر تشت لے کر آؤ۔ جناب زینب نے تشت کا نام سنا تو تھوڑا سا خوش ہو گئی، اس لیے کہ اس سے پہلے جب زہر دیا گیا تھا امام حسن نے تشت منگایا، تشت میں قے کی تو قے کے ساتھ زہر باہر نکل گیا تھا۔ عزادارو جناب زینب خوشی خوشی تشت لے کر آئی کہ بھائی قے کریں گے، قے کے ساتھ جو ہے وہ زہر نکل جائے گا، لیکن تشت سامنے آیا، اب جو قے کی تو زہر باہر نہیں آیا، 72 ٹکڑے باہر آئے۔
جزاکم ربکم خیر جزا 72 ٹکڑے باہر آ گئے. عزادار امام حسن مجتبی نے وصیت کرنا شروع کی. بہت جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہو. وصیت کرنا شروع کی. سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب زینب بیٹھی ہے, جناب ام کلثوم بیٹھی ہے, جناب ام لیلا بیٹھی ہوئی ہے, عزادارو جناب ام فروا بیٹھی ہوئی ہے. وہی امام حسین بھی ہے. امام حسین کو روتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں بھیا حسین آپ تو کم سے کم نہ رہو, اس لیے کہ لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ, جیسا دن تمہارا ہوگا ہمارا کسی کا ایسا دن نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ جتنی مصیبتیں ہم پر پڑی ہیں وہ ساری تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. جزاکم ربکم خیر جزا. بھیا لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ. عزادارو وصیتیں شروع ہوئی. ایک 3 سال کا بچہ آیا اور آپ کے سر و سینہ کے پاس اوپر بیٹھ گیا, اور جیسے ہی بیٹھا اپنے تعویذ نوشتہ کیا اور لکھنے کے بعد اس کو امام حسن علیہ السلام نے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور کہا جب ضرورت کا وقت ہو تو نکال لینا. عزادارو ضرورت کا وقت وہ کربلا میں آیا. عزادارو وصیتیں تمام ہوئی. امام حسن نے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا امتی, اے یا فاطمہ الزہرا, اے نانا جان آپ پر میرا سلام, اے بابا آپ پر میرا سلام, اماں زہرا آپ پر میرا سلام ہو. جناب زینب نے کہا بھیا یہاں تو کوئی نہیں ہے. کہا بہن میرے بابا مجھے لینے آ گئے, میرے نانا مجھے لینے آ گئے, اماں زہرا لینے کے لیے آ گئی ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. اماں زہرا مجھے لینے کے لیے آ گئی. عزادارو جنازہ تیار ہوا. کس طریقے سے تیار کیا گیا؟ امام کا جنازہ ہے, امام غسل و کفن دے رہے ہیں. عزادارو غسل تمام کیا. غسل کے بعد کفن دینے لگے. وہی کفن جو جنت سے آیا تھا. جب اس کفن کو دیکھا ہوگا امام حسین نے بھی کچھ سوچا ہوگا, بھیا حسن میں تو آپ کو کفن دے رہا ہوں لیکن میرے کفن کا خدا حافظ ہے. بھیا آپ کو کفن مل گیا. عزادارو سفید کفن تھا وہ مل گیا. میں کہوں گا کہ ہائے یہ جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. خاندان عصمت و طہارت کا یہ پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت کے ساتھ اٹھ رہا ہے. میں کہوں گا پروردگار عالم اس جنازے کو کسی کی نظر نہ لگے. یہ سفید کفن میں جا رہا ہے, سفید کفن میں دفن ہو جائے. جزاکم ربکم خیر جزا. عزادارو جیسے ہی قصد کیا کہ پیغمبر کے پہلو میں دفن کیا جائے گا, خاندان عصمت و طہارت کی دشمن ایک بیوی آگے بڑھی, اپنے ہاتھ کے رومال سے اشارہ کیا, رومال کا اشارہ ہوا اور تیر بارانی شروع ہوئی. ترکشوں سے تیر چلے, فرزند نبی کے جنازے پر تیر برسے. عزادارو تیروں کا مہ آیا تو جو سفید ردا تھی, سفید کفن تھا, وہ سرخ ہو گیا. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جنازے کو زمین پر رکھا. جناب عباس چاہتے تھے بڑھ کر حملہ کرے لیکن جناب عباس کو روک دیا گیا. جناب امام حسین گھر پر جنازہ لائے اور لانے کے بعد عزادارو جنازے کے پاس بیٹھ گئے اور کہا بہن زینب آگے بڑھو, بھیا کے جنازے سے تیر نکالو. جناب کلثوم نے بھی تیر نکالے, جناب زینب نے بھی تیر نکالے. عزادارو جب جناب زینب تیر نکال رہی ہوگی, حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے. کبھی جناب زینب کو دیکھتے ہوں گے, کبھی بھائی کے جنازے کو دیکھتے ہوں گے. تیر نکل گئے. عزادارو جناب زینب نے تیر نکالے لیکن جب 11 محرم الحرام آئی, اپنے بھائی کا لاشا جنازہ دیکھا تیروں پر, اس وقت جناب زینب نے سوچا ہوگا بھیا آپ کے دل میں احساس نہ رہ جائے کہ بہن نے تیر نہیں نکالے. بھیا وہ مدینہ تھا, بھیا مدینہ تھا اور وہاں پر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. بھیا نہ سر پر ردا ہے نہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بھیا مجھے معاف کر دینا, میں تیر نہیں نکال سکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے. سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے. انصار شہ
لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، کس طرح ضعیفی میں تیرا باپ یہ دیکھے، کس طرح ضعیفی میں تیرا باپ یہ دیکھے، دریا تیرے سینے سے جو یہ خون کا رواں ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، دم توڑ رہا ہے جوان 18 برس کا، دم توڑ رہا ہے جوان 18 برس کا، شبیر کی نظروں میں ہر ایک سمت دھواں ہے، سن لیجیے آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، اکبر نے کہا کیسے بجھے پیاس کا شعلہ، اکبر نے کہا کیسے بجھے پیاس کا شعلہ، خود پیاس سے کانٹوں بھری بابا کی زبان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، زینب نے در خیمہ سے رو کر یہ پکارا، زینب نے در خیمہ سے رو کر یہ پکارا، اے موت ٹھہر جا میرا یہ لال جوان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، سن لیجیے یہ آخری اکبر کی اذان ہے، اکبر کو بلا دے کوئی میں دولہا بنا دوں، اکبر کو بلا دے کوئی میں دولہا بنا دوں،
अकबर